ہماری آج کی کہانی مغلیہ شہزادی زیب النساء کے بارے میں ہے۔ زیب النساء 1638 میں پیدا ہوئیں اور یہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آگے چل کر آپ کو زیب النساء کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے، لیکن اس کے مقبرے پر جانے سے پہلے ہمیں تلاش ہے اس نے 1669 میں ایک باغ تعمیر کروایا۔ ہمیں پہلے وہ باغ کو ڈھونڈنا ہے، مگر یہ کیا ان صاحب کو تو اس باغ کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس باغ جو زیب النساء نے تعمیر کروایا اس کے اندر 3 برج بھی تھے۔ ہمیں مقبرہ کو وزٹ کرنے سے پہلے اس کے برج کو ڈھونڈنا ہے۔ یہاں کچھ نقشہ ہے، لیکن یہ زیب النساء کے مقبرے کے بارے میں ہی بتا رہا ہے۔ اس سائن بورڈ کے مطابق مقبرہ زیب النساء صرف 2 کلومیٹر ہے۔ وہاں پہنچ کر ہی کچھ پتہ چلے گا کہ یہ باغ جو زیب النساء نے تعمیر کروایا اور یہ اونچے برج جو 3 عدد ہے وہ کہاں پر ہیں۔ ہم تقریباً زیب النساء کے مقبرے پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمیں پہلے ان 3 برج اور وہ سرسبز باغ جو زیب النساء نے تعمیر کروایا اس کو دیکھنا ہے۔ ان بھائی صاحب نے بتایا کہ یہ بالکل ساتھ ہی، یہ مٹھائی والی دکان کے ساتھ اندر کی طرف تھوڑا سا آگے کر کے آپ کو وہ 3 برج مل جائیں گے، لیکن باغ کا تو ان کو بھی کچھ نہیں پتا۔ ان بھائی صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ جو سرسبز باغ کی آپ تلاش میں ہیں، اب اس کی جگہ ان بے ترتیب مکانوں اور بے ترتیب آبادی نے لے لی ہے۔ خیر، ہم نے ان کو الوداع کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ آگے پہنچ کر ہم نے دوبارہ ایک فروٹ والی ریڑھی کے پاس رک کر ان سے پوچھا کہ وہ برج یہی ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں معلوم، بلکہ ان کو تو باغ کا بھی نہیں معلوم کہ یہاں کوئی باغ بھی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، حالانکہ یہ یہاں کے رہائشی ہیں۔ چلیں کسی اور سے پوچھتا ہوں، شاید کسی اور کو پتہ ہو۔ یہ ایک مرغی کی شاپ پر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو اس متعلق کافی معلومات تھی، اور انہوں نے بتایا کہ بالکل وہ باغ یہی تھا جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، مگر اب وہ باغ تو نہیں، لیکن وہ اس کے جو 3 برج آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل آگے 2 گلیاں چھوڑ کر آپ لیفٹ ٹرن لے تو آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یہ کیا، انہوں نے ہمیں خاص تلقین کی کہ وہاں اکیلے مت جائیے گا، کیونکہ وہ جگہ اکیلے جانے والی نہیں۔ ہم چلنے لگے تو دوبارہ سے انہوں نے روک کر ہمیں کہا ذرا احتیاط سے۔ یہ ان بزرگوں کی بتائی ہوئی گلی تو یہی ہے، ان سے دوبارہ ذرا پوچھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ اسی گلی میں، انہوں نے بھی یہی بتا دیا کہ یہ ساتھ والی گلی سے آپ بالکل لیفٹ کی طرف ٹرن لیں تو آپ کو وہ پہلا اور پھر دوسرا تیسرا برج مل جائے گا۔ ان بزرگوں کی بتائی ہوئی جگہ تو یہی ہے کہ پہلی گلی سے بالکل لیفٹ کی طرف ٹرن لیں تو بالکل ساتھ میں ہی آپ کو پہلی برجی نظر آئے گی۔ تو ہاں، یہ پہلی برجی ہمیں مل چکی ہے فائنلی۔ وہ بزرگ تو بتا رہے تھے کہ دیکھنے میں یہ بڑی بھیانک ہے، لیکن یہ تو بالکل سادہ سی ہے، اس میں تو کچھ ڈراؤنا ایسا کوئی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ شہزادی زیب النساء نے اپنے دور میں 1669 میں اس کو تعمیر کروایا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اگر اس کے اندر جانے کا کوئی رستہ مل جائے تو ہم اس کے اوپر جا کر اس کے بارے میں اور دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ شاید اس باغ کا بیرونی حصہ تھا۔ چلیں اگلی برجی پر چلتے ہیں۔ یہ ویران، تنگ اور سنسان سی گلیاں، کہاں وہ سرسبز شاداب باغ اور کہاں وہ 3 برج، یہ کیا ماجرا کیا ہے؟
مگر یہ جو بے ترتیب سے آپ گھر اور آبادی دیکھ رہے ہیں، یہ تب ایک سرسبز اور شاداب باغ ہوتا تھا۔ ان بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ بالکل ساتھ ہی آپ کو دوسرا جو برجی ہے وہ مل جائے گی۔ کتنے تکلیف دہ لمحات ہوں گے جب لوگوں نے سرسبز اور شاداب اور ہرے بھرے درختوں کو کاٹ کر مکانات تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ اور یہ دیکھیں، یہ دوسری برجی پر ہم پہنچ ہی چکے ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو کافی بھیانک سی لگ رہی ہے۔ ان بزرگوں کی بات ہمیں بار بار یاد آنے لگی کہ ذرا احتیاط سے اور شام ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جانا۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ اس کے اندر جا کر ہی کچھ پتہ چلے گا۔ شہزادی زیب النساء نے جو باغ کو تعمیر کروایا، یہ اس کا بیرونی دروازہ تھا، اور یہاں سے مکمل اس کی شاہی سواری اور جو شاہی بگی تھی وہ آرام سے یہاں سے نکل جاتی۔ اس کا گیٹ کافی وسیع ہے، جو کہ خاص طور پر اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اب یہاں پر چمگادڑ کافی زیادہ گھوم پھر رہے ہیں۔ اس عمارت کو دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ واقعی بے حد اندر سے بھیانک اور پر اسرار بھی ہے، مگر اس کے پتھروں پر جو خوبصورت نقشہ گری کی گئی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ بعض اوقات دل کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے سال، قریباً 800 سال گزرنے کے بعد اگر اب تک یہ عمارت کے جو نقش و نگار اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، تو 850 سال پہلے جب یہ اوریجنل حالت میں تھی تب یہ کتنی دلکش دکھائی دے رہی ہوتی ہوگی۔ آپ امیجن کریں کہ 850 سال پہلے اس عمارت میں کتنی چہل پہل ہوتی ہوگی۔ وہ نگران، وہ باغبان، وہ سپاہی، وہ شاہی سواری، وہ شہزادی کا یہاں سے آنا، کتنے ٹھاٹ پھاٹ ہوتے ہوں گے اس عمارت کے۔ مگر آج یہ کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ خوفناک اور اندھیرے کمرے، کہاں گئے وہ لوگ، وہ تخت و تاج، وہ شہنائیاں؟ یہاں آ کر مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ عمارت ڈبل سٹوری تھی۔ ظاہری بات ہے، اگر ڈبل سٹوری ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو اوپر جانے کا رستہ بھی ضرور ہوگا۔ ہمیں بس اس رستے کو ڈھونڈنا ہے اور اوپر جانا ہے۔ ہمیں یہاں پر ایک بلیک کلر کا گیٹ نظر آ گیا ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں اوپر کی طرف کھینچ رہی ہے، جو بلا رہی ہے کہ ہمیں اوپر آنا ہے۔ حیران کن طور پر اس کا تالا کھلا ہوا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اوپر کی طرف کھینچے چلے گئے۔ یہ غالباً پہلی بار زندگی میں ایسا ہو رہا ہے کہ میں کسی پرانی عمارت کا وزٹ کر رہا ہوں اور مجھے خوف اور ایک ڈر کی عجیب سی کیفیت ذہن پر طاری ہے۔ سفارش کوئی کرو، کوئی رستہ نکالو، سفارش کوئی کرو، کوئی رستہ نکالو، کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ کہ میں سفر میں ہوں۔ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ اس چکن کی شاپ پر جو بیٹھے بزرگ تھے انہوں نے مجھے بار بار ہدایت کی کہ ذرا احتیاط سے۔ یہ بالکنی سے اس کا منظر کافی قابل دید اور عمدہ دکھائی دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس وقت کے کاریگر اور آرکیٹیکچر بھی کافی ایکسپرٹ ہوتے تھے۔ کیا عمدہ کاریگری اور عمدہ اور شفاف طریقے سے انہوں نے ہر ایک ڈیزائن جو مغلیہ دور میں بنایا گیا، وہاں کی تعمیر اور نقش کاری کی۔ اس عمارت میں چمگادڑ بہت ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ مغلوں کے جانے کے بعد ان چمگادڑوں نے اپنی نئی حکومت یہاں پر قائم کر لی ہے۔ یہ اس پرانی سی اور بوسیدہ سی عمارت کا ٹیرس ہے۔ مجھے لگا شاید یہاں پر کوئی ہو، لیکن یہاں بھی کوئی نہیں ہے، اور یہاں پر کچھ قیمتی پتھر جو شاید دیواروں سے گر چکے ہیں
وہ پھینکے گئے تھے۔ یہ اس کا بیرونی گنبد نما، یہ کافی زیادہ سالڈ اور مضبوط، اور یہ بھی 12 دری کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور اس کے اوپر جو نیلا گنبد ہے، کیا ترتیب کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا۔ یہ اس ٹیرس میں چاروں طرف واقع ہے۔ آپ کو اس عمارت کے چاروں کونوں پر اس طرح کے گنبد جو ہے نا وہ واضح طور پر نظر آئیں گے، اور شاید اس دور میں اس عمارت کی خوبصورتی میں یہ گنبد بے پناہ اضافہ کرتے ہوں گے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید یہاں پر محافظ یا سپاہی یہاں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوں گے۔ یہ جو آپ اتنی زیادہ بلڈنگز اور بے ترتیب سی عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ سارا اس وقت باغ کا منظر ہوتا تھا۔ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی تو ہوتا ہوگا یہاں، کوئی نگران، کوئی کیئر ٹیکر یا کوئی اور، مگر یہاں کوئی بھی نہیں۔ ارے یہ کیا، یہ ایک اور رستہ، یوں لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بیسمنٹ بھی ہے یا کوئی خفیہ کمرہ یا کچھ اور۔ دل نے بڑا چاہا کہ اس کے اندر جایا جائے، لیکن یہ تو انتہائی سیاہ اور بھیانک اور خوفناک اور تاریک منظر۔ کوئی چیز یہاں بھی کھینچ رہی تھی، لیکن یہاں جانے کی ہمت نہ ہوئی تو جلدی ہی واپس پلٹ آیا، مگر پھر دل کیا کہ ایک دفعہ دوبارہ جاؤں۔ آج میں اس عمارت میں آ کر خوف اور ڈر اور جستجو کی ایک عجیب سی کشمکش میں گرفتار ہو چکا ہوں، اور اس سے پہلے کہ یہ خوف اور ڈر ہماری ہسٹری کو کھوجنے کی جستجو کی ایک عجیب سی کشمکش سے تجاوز کر جاتا، ہم نے یہاں سے فوراً باہر نکلنے کا فیصلہ کر دیا، اور شکر ہے خدا کا اس پرانی اور خوفناک عمارت سے باحفاظت ہم باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ بھی کبھی اس عمارت کو وزٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ایک تو یہاں پر کبھی اکیلے مت آئیے گا، اور دوسرے نمبر پر دن کی روشنی میں ہی اس کو وزٹ کر لیجئے گا۔ زیب النساء نے جو باغ تعمیر کروایا اس کا داخلی حصہ تو آپ نے دیکھ لیا، اب آئیے زیب النساء کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے مقبرے پر چلتے ہیں، اور آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ مغلیہ شہزادی زیب النساء کا یہ مقبرہ گلشن راوی میٹرو اسٹیشن کے تھوڑا سا آگے ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف واقع ہے۔ زیب النساء 1638 میں دولت آباد دکن میں پیدا ہوئی۔ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ زیب النساء علمی اور ادبی محفلوں کا اکثر و بیشتر اہتمام کیا کرتی تھی۔ یہ حافظ قرآن بھی تھی اور اسے کتابوں سے بے حد پیار تھا، اور اکثر اوقات میں یہ کتابیں پڑھتی رہتی تھی۔ زیب النساء کے بارے میں ہسٹورین کی آراء کچھ اس طرح سے ہے کہ زیب النساء شاعرہ بھی تھی، وہ عالمہ بھی تھی، فاضلہ بھی تھی اور حافظہ بھی تھی۔ چونکہ اس کو کتابوں سے کافی محبت تھی، اور میں اس کے مقبرہ کے ارد گرد گھوم کر دیکھا کہ شاید مجھے کوئی دیوان نظر آ جائے، لیکن یہاں پر مجھے ایسا کوئی دیوان نظر نہیں آیا۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں کوئی دیوان نہیں بنایا، لیکن ہسٹورین یہاں پر لکھتے ہیں کہ زیب النساء کی وفات کے 50 سال بعد ایک دیوان بنایا گیا، جس کے اندر زیب النساء کی شاعری اور افسانوں کو لکھا گیا۔ دراصل یہ جو آپ مقبرہ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، لاہور کی تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں زیب النساء کا مقبرہ شاید نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ لیکن یہ کس کا مقبرہ ہے، کون یہاں پر دفن ہے، آج تک اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ زیب النساء کو باغ زیب النساء میں ہی دفن کیا گیا۔ بعض ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مقبرہ
انڈیا میں ہے، مگر پھر یہاں پر کون دفن ہے؟ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ مقبرہ حقیقت میں کس نے تعمیر کروایا؟ اس کے بارے میں آج تک ہسٹری کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ ہندوستان کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جہاں آرا جو اورنگ زیب کی بہن تھی، اورنگ زیب نے اپنی بہن جہاں آرا کو 30 ہزاری باغ تحفے میں دے دیا، مگر جب بادشاہ اورنگ زیب کی بہن جہاں آرا نے وفات پائی تو اس کی وفات کے کچھ سالوں بعد وہ باغ زیب النساء کو دے دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ زیب النساء اسی باغ میں دفن ہے۔ مقبرے کے پچھلی سمت کی طرف میری نظر ایک کالے گیٹ پر پڑی جو شاید اس باغ کی طرف کھلتا ہوگا جو زیب النساء نے تعمیر کروایا، اور شاید اس برجی کی طرف نکلتا ہو جو شروع میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اگر یہ زیب النساء کا مقبرہ نہیں تو یہ کس کا ہے؟ لیکن یہ جس کا بھی مقبرہ ہے، اس دور میں اس مقبرے کی تعمیر اور نقش و نگاری نہایت عمدہ اور بہترین انداز میں کی گئی۔ کہتے ہیں سکھوں کے دور حکومت میں اس مقبرے سے تمام قیمتی پتھروں کو اتار لیا گیا تھا۔ مگر ابھی تک یہ مقبرہ اور یہ 3 برجیاں زیب النساء سے منسوب ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب زیب النساء کے انتقال کی خبر جب اس کے باپ بادشاہ اورنگ زیب کو پہنچی تو وہ بہت زار و کتار رویا۔ جو زبان سے ادا نہ ہوئے، انہی لفظوں سے اشک اشک بہتے ہیں۔